بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی باتیں کر لوں جن کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ شیکم پور والو تم تو مہمان نہیں ہو، ملک والو تم تو مہمان نہیں ہو، اور سہسوان میں بولیں تو بارش میں وہ بندے نہ جائیں اٹھ کے، اور ملک میں بولیں تمہیں تو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں۔ آپ اپنی جو اصل تمہاری شان ہے اس شان سے سنیے اور اسی دھیان سے بھی سنیے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی اور آپ نے بڑی سنجیدگی سے ہضم کر لی۔ میں نے کہا کہ آج ان کی باتیں کرنی ہے جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے نام کاغذ پہ لکھ کے ٹانگ دو تو بلائیں بھاگ جایا کرتی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، یہ منہ اللہ کرے ایسے ہی بند رہے، مگر نیک کاموں سے نہیں، چغل اور غیبت سے۔ ہاں جو نہیں بولے وہ بھی اللہ کرے کامیاب رہیں، جو بول رہے ہیں اللہ ان کو بھی مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ بس توجہ کریں، مجھے ان کی بات کرنی ہے جن کے نام دروازے پہ لگا دو تو بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ کیا تم نے علماء سے نہیں سنا کبھی وہ چلتی ہے چیچک، کبھی ماتا، جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، جاتے ہو مولانا کوئی تعویذ تو کہہ دیتے ہیں جا دروازے پہ لکھ دے لی خمستن اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اگر یہ دروازے پہ لکھ دو تو بلائیں بھاگ جاتی ہیں، بلائیں بھاگ جاتی ہیں، بیماریاں دروازوں میں داخل نہیں ہوتی۔ آج میرا دل چاہتا ہے معراج بھائی آج پنجتن کا تذکرہ کر لیں۔ اللہ کو یہ اللہ کو یہ نام بڑے پیارے ہیں، اور خود مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے نواسوں کو گود میں بیٹھا کے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا صحابہ میری طرف دیکھو، توجہ کرو۔ صحابہ نے حضور کی طرف توجہ کی، پھر میرے نبی نے کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما لے۔ عمل تولے گئے، فیصلہ ہو گیا سب کا۔ جنتیوں کی لائن ایک طرف ہوگی، دوزخیوں کی لائن ایک طرف ہوگی۔ حکم ہوگا جنتی جنت میں جائیں، عمل بھی پار تل گئے، میزان بھی پار کر لیا، اور اس کے بعد جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا یا بند ہو، جس روایت پہ بھی آپ گفتگو کریں، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، حکم ہوگا ٹھہر جاؤ۔ اب میں بتانے لگا ہوں پنجتن کون ہے، حضور کی آل کیا ہے۔ عمل تل گئے، فیصلہ جنت کا ہو گیا، اور جنتیوں کو دروازے پہ روک دیا جائے گا ٹھہر جاؤ۔ اب کیا حکم ہے، پل صراط بھی پار کر لی، عمل بھی تل گئے، میدان قیامت کے میدان میں بھی کھڑے کھڑے تھک کے آ گئے، اب کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر حکم ہوگا ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے، ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ کہا اس سوال کا جواب دیتے جاؤ جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ وہ کون سا سوال ہوگا؟ روایتوں میں آتا ہے آخری سوال جو جنت کے دروازے پہ پوچھا جائے گا وہ یہ کہا جائے گا بتا علی اور اس کی اولاد کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھا کرتا تھا؟ کیا ان سے محبت تھی یا ان کا بغض تھا تیرے سینے میں؟ اگر بغض ہوا تو جنت کے دروازے سے لٹا دیا جائے گا، محبت ہوگی تو جنت کے دروازے میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ پنجتن ہیں جن کے بارے میں جنت کے دروازے پہ سوال ہوگا۔ آ رہا ہے محرم شریف کا مہینہ، کوئی بندہ سبیل کا انتظام کرے گا، کوئی بندہ حلیم کا انتظام کرے گا، کسی کے دروازے سے گزرنے والا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی پیاس نہ بجھائی جائے۔ اور ہم سبیل لگا کے زمانے کو بتاتے ہیں دنیا والوں ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں، تم نے ہماروں کو
پانی بند کر کے پیاسا رکھا تھا، آج ہم ہر گزرنے والے کو پانی پلا کے بتا رہے ہیں لوگوں قیامت تک جتنا بھی پانی بٹے گا میرے حسین کی خیرات باقی جائے گا۔ یہی ہونا ہے نا، یہی ہوگا۔ سبیل لٹے گے، لنگر چلیں گے، اور کچھ لوگوں کے پیٹ میں بھی درد ہوگا۔ کوئی کہے گا سبیل شرک ہے، کوئی کہے گا لنگر حرام ہے، ایسے 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 گولے مارتے ہیں، سیدھے سادھے مسلمان چت ہو جاتے۔ ارے صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتا، ولی کا نام لے دو، بسم اللہ کی اللہ اکبر کی جگہ اگر کسی نے کسی ولی کا نام لے دیا جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں سمجھ میں آ گئی اس کے بھی، اللہ کے نام سے حلال ہے تو پھر حسین کے نام سے حرام کیوں نہیں ہوگا؟ وہ گمراہ کر کے چلا گیا، بھاگ گیا ڈیلا مار کے۔ اور اس سے پوچھ اگر اس کی کہیں موقع لگ جائے نا، آستین اوپر کر کے کونی کونی ہاتھ سردے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں روک رہا ہے، کئی ساری مثالیں جب پھنسے نا تو ناک تک بھر بھر کے کھا کے آئیں۔ بس توجہ کرنا میری بات پہ، کتنی بڑی برکت ہے۔ وہ یار ان کا تو نام بھی بڑا ہے، ان کی تو نسبت ہی بڑی ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہوا ہے، توجہ کریں، یمن کا ایک بادشاہ تھا، بڑا طاقتور بادشاہ، اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ حسین کی محبت کا صلہ دیکھو، بہت بڑی فوج اس کے پاس تھی۔ ایک دن اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا نا، اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا طیب نامی بیٹھا۔ کون؟ طیب اس کا بیٹا تھا، بادشاہ کا، یمن کے بادشاہ کا بیٹا طیب تھا۔ اور وہ اس کی گدی پہ جب بیٹھا، اس نے حکم دیا جتنی پرانی فوج ہے سب ختم کر دو، یعنی سب کو معزول کر دو، جوان جوان لوگ بھرتی کیے جائیں۔ ہے جی ڈرنا مت، میں یہ نہیں کہوں گا جتنے بڑے بوڑھے انہیں ہٹا دو، جوانوں کو بیٹھا دو۔ ہے ماشاءاللہ بول رہے ہیں، تھوڑا بول رہے ہیں یا زیادہ بول رہے ہیں؟ ہے جی، اور پھر ہم کون اٹھانے بیٹھانے والے ہوتے ہیں؟ یہ جن کی محفل ہیں وہ جانے یا پھر یہ آنے والے جانے؟ اپنا تو کوئی کام نہیں، اپنی ڈیوٹی اور نوکری یہ ہے کہ تمہیں کچھ باتیں بتا دیں۔ وہ بیٹھا طیب نامی بادشاہ، اس نے نئی فوج بھرتی کرائی، جوان جوان لوگ بھرتی کیے گئے۔ جب جوان بھرتی ہوئے اور اس نے کہا جب جوان بھرتی ہو جائے، فوج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر مجھے بلانا، میں اس کو دیکھوں گا کہ فوج کیسی ہے میری۔ جوان لوگ بھرتی کیے گئے، بوڑھے نکالے گئے۔ کسی نے طیب سے جا کے کہا سن پوری فوج تیار ہو گئی ہے، اپنی فوج کو دیکھ لے۔ وہ بادشاہ آیا، آنے کے بعد اس نے فوج کو دیکھا، جہاں تک نظر جا رہی تھی سر ہی سر تھے، جدھر نظر گھوم رہی تھی تلواریں ہی تلواریں تھی۔ اچانک فوج کو دیکھا، چیخ ماری، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش آیا، اٹھا، اپنے محل میں چلا گیا۔ 3 دن کے بعد وزیر نے پوچھا بادشاہ اگر گستاخی معاف ہو ایک بات پوچھوں؟ کہا کون سی بات؟ کہا بادشاہ اپنی فوج دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، آخر ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب میں نے فوج پہ نگاہ ڈالی تو مجھے کربلا کے حسین یاد آ گئے، مجھے ان کے چیما کا اصغر یاد آیا، اور مجھے خیال آیا کاش میں کربلا میں موجود ہوتا جب ان کا علی اصغر دریائے دجلہ اور نہر فرات، 2 دریاؤں کے بیچ پیاسا رہا، کاش اس وقت میں ہوتا، میری فوج ہوتی، میں اپنا ایک ایک فوجی ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا اور نہر فرات کھود کے لا کے علی اصغر کے قدموں پہ لا کے بچھا دیتا، لیکن حسین کے شہزادوں کو پیاسا نہ رہنے دیتا۔ آج یہ فوج ہے، اس کا کیا کروں؟ کہا اس خیال نے مجھ کو رلا دیا اور اس درد سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دن اس نے حکومت کی، کچھ سالوں کے بعد جب انتقال ہوا، اس کی بستی میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ طیب نامی بادشاہ اب جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ، بادشاہوں کے حساب تو بڑے سخت ہوا کرتے ہیں، اتنی جلدی آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ تو تب طیب نامی بادشاہ نے کہا تھا لوگوں سے جا کے کہہ دینا جو تو نے سوال کیا ہے سچ کیا ہے، جب میں قبر میں آیا تھا تو نیکیاں نہیں تھی، اگر حساب کی باری آ جاتی تو پھر بچانے والا کوئی نہ تھا، میرے پلے میں تو نیکیاں ہی نہیں تھی، گناہ ہی گناہ تھے۔ کہا پھر پتا تو صحیح آخر یہاں کون سی نیکی لے کے آ گئی ہے، کس عمل نے یہاں تک پہنچایا ہے، قبر کی منزل کیسی گزری؟ اس نے کہا سن اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سچائی یہ ہے جب تم نے مجھے قبر میں لٹایا، تختے لگا کے مٹی ڈالی، منو مٹی ڈال کے واپس پلٹے تو میری قبر میں 2 فرشتے آئے، ان کے چہرے ڈراؤنے تھے، بڑی بھیانک آوازیں تھی ان کی، بڑے عجیب انداز میں قبر میں آئے ہیں۔ جیسی میری قبر میں آئے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے مجھے قبر میں اٹھا کر کے بیٹھایا، اور مجھے بیٹھانے کے بعد سب سے پہلا مجھ سے سوال کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے بڑی تیز رفتار
سردار سواری سے آ رہا ہے، اس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، وہ میری قبر کے قریب آیا، آنے کے بعد میرے پاس آ کے ٹھہر گیا۔ اتنے میں فرشتوں نے کہا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا جیسے فرشتوں نے اتنا کہا تھا، آنے والوں نے کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے کوئی سوال مت کر لینا، جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کرو، تمہارے ہر سوال کا جواب دینے میں آیا ہوں۔ کہا جب آنے کے بعد اس نے اتنی بات کہی تھی، فرشتوں نے نہ جانے کیا دیکھا، اور وہ اتنا سننے کے بعد فرشتے واپس جانے لگے اور وہ آنے والا جانے لگا۔ تو میں نے کہا تھا مہربان بتا تو صحیح کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس قبر میں کیوں آیا ہے اور میری مدد کیوں کی ہے؟ تب طیب نے کہا تھا اور پوچھنے والے جب میں نے اتنا سوال کیا تھا، آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ہٹا کے کہا تھا طیب پہچانتا نہیں ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ دنیا مجھے حسین کہا کرتی ہے، نبی کا شہزادہ کہا کرتی ہے، آقا کس لیے آئے ہو؟ کہ یاد کر وہ وقت جب تجھے خدا نے طاقتور فوج سے نوازا، تو نے اپنی فوج کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے بچوں کو یاد کیا، مجھے یاد کر کے میرے غم میں آنسو بہایا تھا۔ طیب ہم بڑے لجپال ہیں، ہم بڑے سخی ہیں، اپنے اوپر احسان کرنے والوں کا بدلہ باقی نہیں رکھتے ہیں، تو نے ہمارے غم میں ایک آنسو بہایا تھا، ہم تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر کے جائیں۔ صاحب یہ ان کی وفا ہے، یہ ان کی محبت ہے، اگر ان سے پیار کرو خدا کی قسم پھر یہ ساتھ نبھاتے ہیں، پھر یہ ساتھ نبھاتے ہیں، مگر شرط ہے پھر پیار بھی ان سے ہونا چاہیے۔ ایک بات اور بتا دوں، اگر تھکے نہیں ہیں تو آج ہی تم ہی لوگ کہہ رہے ہو، ان لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ گرمی تو نہیں لگ رہی بھائی، اللہ آج کی گرمی کے صدقے میں مصطفیٰ کے دامن کا سایہ نصیب فرما دے، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ ہے یاد کرو کہ کسی گاؤں میں گئے تھے کہ بارش میں بھی سنوایا تھا، دھوپ میں بھی سنوایا تھا، پکڑ پکڑ کے سنوایا تھا، ہے جی، لیکن میں جانتا ہوں یہاں سب اپنی مرضی سے بیٹھے اور اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں جب مدینے والے مصطفیٰ کے بلائے ہوئے ہیں۔ بھائی عثمان رضا منظری نے بتایا تھا کہ بارش ہوتی ہے تو سمجھ لو محفل قبول ہونے لگ گئی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل سیدھی کربلا جانے لگ گئی ہے۔